سامعین محترم، آیات مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ نمایاں پہلو بیان کیے گئے۔ میں نے سابقہ 2 جمعوں میں عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء میں خاص مقام رکھتے ہیں، اور اس کا بنیادی سبب حضرت ابراہیم کا انداز بیان، انداز گفتگو اور شرک اور بدعت کے خلاف حضرت ابراہیم کا کردار، اس بنا پر اللہ نے حضرت ابراہیم کو خاص مقام دیا تھا۔ آیات مبارکہ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لگتا یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں پر محیط ہے۔ ہر لمحے حضرت ابراہیم اپنے رب کے سامنے قربانیاں دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے گھر کے اندر باپ کی محبت کی قربانی، باپ سے مال کی قربانی، اور پھر قوم اور قبیلے کی قربانی، پھر اس کے بعد بادشاہ وقت سے لڑ جانا، ان کے مقابل میں کھڑے ہو جانا، اپنی جان کی قربانی، پھر ہجرت کی قربانی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا، اور آگ کے اندر اپنی جان، اپنا تن من دھن سب کچھ کی قربانی۔ پھر حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں، یہ علاقہ چھوڑ دیں، تو وہ علاقہ چھوڑ دیا، اپنے پوری وطن کی قربانی۔ اور پھر اولاد نہیں تھی، اللہ سے اولاد مانگی، اللہ نے اولاد دی۔ جب اولاد مل گئی تو پھر کہا کہ بیوی کو بھی اور اس بچے کو بھی لے جا کر ایسی وادی میں چھوڑ دو جہاں انسان تو کیا، جہاں پر حیوان بھی موجود نہیں ہے، وادی غیر ذی زرع جسے کہا جاتا ہے۔ ایسی چیز، ایسی جگہ، ایسی وادی جہاں پر کسی چیز کا نام و نشان نہ ہو، بس ایک زمین ہو اور اوپر آسمان ہو، نیچے کچھ بھی ہو، اس کو غیر ذی زرع کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہاں پر حکم یہ تھا کہ پیچھے پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں ہے، محبت کی انتہا کی قربانی۔ دیکھیں نا، انسان کوئی جنگل میں اپنے بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہو، بچہ بھی وہ جس کا نام اسماعیل ہے اور بیوی وہ جس کا نام ہاجرہ ہے، کوئی عام تو نہیں۔ اب ان کو چھوڑ کر جانا ہے اور پلٹ کے پیچھے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اور پھر حکم یہ تھا کہ کبھی کبھی آ کر خبر گیری کر جانا ہے، تو کبھی کبھی آ کر خبر گیری کر جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام آزمائشوں پر اور تمام قربانیوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو استقامت دی، اور اللہ نے پھر ان کو اعزازات دی۔ حضرت ابراہیم کو کوئی کم اعزازات نہیں دیے، بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کو ایک اور اعزاز دیا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر وفادار دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ وفاؤں کی انتہا اگر کسی نے دیکھنی اور سیکھنی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وفا سیکھے کہ وفا کی انتہا کیا ہے۔ اور پھر یہی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا گھر بناتے ہیں، اور جب اس کی بنیادیں بلند ہوتی ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں حضرت ابراہیم کی جاری رکھی۔ آج بھی ہم، صدیاں گزر گئی ہیں، حضرت ابراہیم کی یادیں آج بھی قائم ہیں۔ دیکھیں، ہم بیت اللہ میں جاتے ہیں، اور بیت اللہ میں جو ہمیں زمزم نظر آتا ہے، یہ زمزم کس کی نشانی اور کس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے آثار میں سے رکھا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم کے آثار۔ بیت اللہ کا ہم طواف کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کس کی نشانیوں میں سے ہے؟ حضرت ابراہیم کی نشانیوں میں سے۔ صفا اور مروہ پر جو ہم دوڑتے ہیں اور سعی بین الصفا والمروہ کرتے ہیں، یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ حضرت ابراہیم ہی کی نشانی ہے۔ اما ہاجرہ کی نشانی اللہ نے قیامت تک قائم رکھی، اسی خاندان کی نشانی۔ اور پھر جمرات پر ہم کنکریاں مارتے ہیں، تو کنکریاں کس کی نشانی ہے؟ یہ حضرت ابراہیم ہی کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جاری رکھی۔
اور پھر اسی طریقے سے ہم قربانی کرتے ہیں، اور قربانی 10 ذی الحجہ کے دن پوری دنیا کے اندر قربانی ہوتی ہے. لوگ اپنے مال کی قربانی کرتے ہیں، اور اس سے ہٹ کر جو حاجی جاتے ہیں وہاں پر قربانی کرتے ہیں. پوری دنیا پر ایک قربانی ہوتی ہے، اور یہ قربانی کس کی یاد ہے؟ حضرت ابراہیم کی یاد ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو جو محسنین ہوتے ہیں ان کا عمل ہم جاری رکھتے ہیں. یہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہے. اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور جب بندے آزمائش پر پورا اترتے ہیں تو اللہ قیامت تک ان کا نام روشن رکھتا ہے، قیامت تک ان کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں، دنیا ان کی باتیں کرتی ہے، اور قیامت تک ان کے متبعین پیدا ہوتے رہتے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم میں سے کس نے دیکھا ہے؟ ہم میں سے کون جانتا ہے؟ لیکن قرآن پاک جب ذکر کرتا ہے تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، ہمارے کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ہمارا دل و دماغ معطر ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم سے ہماری محبتوں کی انتہا ہو جاتی ہے کہ اللہ کے یہ وہ بندے تھے جنہوں نے اللہ کی توحید کی خاطر قربانیاں دی. تو سامعین محترم، انسانی زندگی، مسلمان کی زندگی یہ قربانیوں سے عبارت. مسلمان ہر لمحے آزمایا جاتا ہے، ہر معاملے میں آزمایا جاتا ہے. اب ہم یہ بات جملہ کہہ دیتے ہیں نا کہ پتہ نہیں میرے کیا گناہ ہیں اور مجھے کن مصیبتوں کی سزا مل رہی ہے. بھائی ضروری نہیں ہوتا کہ گناہ گاروں کو سزا ملے. گناہ گاروں کی سزا بعض اوقات مؤخر ہو جاتی ہے، بعض اوقات نیک لوگوں کو اللہ آزمائش میں ڈال دیتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا لوگوں میں ضرور تمہیں آزماؤں گا. تمہاری مالوں کا نقصان ہوگا، تمہاری جانوں کا نقصان ہوگا، تمہارے پھلوں کا نقصان ہوگا، تمہاری کھیتی باڑیوں کا نقصان ہوگا. یہ نقصان کرنے والا کون ہے؟ نقصان کرنے والا بھی اللہ ہے، اور نقصان کو پورا کرنے والا بھی. دیکھیں نا، یہ اب بادل برس رہے ہیں اور سمندر جو ہے وہ ابل پڑا ہے، اور سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا لوگوں کے اوپر چڑھ دوڑا ہے. اس کو، سمندر کو اس انداز سے ابھارنے والا کون ہے؟ کوئی ہے دنیا کی طاقت؟ دیکھیں نا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور کتنے دنوں سے سمندر جو ہے اپنی جولانیوں پہ ہے، اور سمندر کی لہریں جو ہیں 50-50 فٹ اوپر جا رہی ہیں. کوئی ہے دنیا کی طاقت اس کو روک کر دکھائے؟ کوئی ہے دنیا کے اندر جو روک دے یہاں پر؟ اب کس قدر یہ خراب عقیدہ ہے اور کس قدر ہولناک عقیدہ ہے کہ جناب کراچی میں یہ نہیں ٹکرائے گا، اس لیے نہیں ٹکرائے گا کہ شاہ عبداللہ غازی کا دربار جو ہے اس کو روک رہا ہے. اب بتلائیے کہ میرے رب کے ساتھ لوگ کیا سلوک کر رہے ہیں. میرا اللہ اگر اپنی مہربانی سے بندوں کو بچا لیتا ہے، کچھ نیک لوگوں کی دعائیں سامنے آ جاتی ہیں، کچھ لوگوں کا رونا دھونا سامنے آ جاتا ہے، کچھ اللہ کی ایسی مخلوقات ہوتی ہیں جو اللہ سے روتی ہیں اور اللہ سے التجائیں کرتی ہیں کہ اللہ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، ابن آدم کے گناہوں کی سزا تو ہمیں کیوں دے رہا ہے. اللہ عذاب کو ٹال دیتا ہے. اور یہ بدبخت بندے وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی کی وجہ سے جو ہے وہ سیلاب نہیں آیا. بھائی وہ بات سنو کہ پچھلے سال پورا پاکستان سیلاب کی نظر ہو گیا. کالام سے یہ سیلاب نکلا ہے اور کراچی تک پہنچا ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں کنال زمین زیر آب آئی ہے، اور کئی مزار ڈوب گئے ہیں، اور کئی قبریں جو ہیں اس کے ڈوب گئی ہیں. وہاں کسی کو خیال نہیں آیا کہ یہاں کوئی کرنے والا نہیں تھا، کوئی بچانے والا نہیں تھا. یہ کس قدر عجیب و غریب عقیدہ ہے کہ ہماری بات اللہ کی طرف جانے کے بجائے ہم غیر اللہ کی طرف نکل جاتے ہیں. یہ کہنے کے بجائے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تو نے تباہی اور بربادی سے ایک مرتبہ پھر ہمیں بچا لیا. اللہ ابھی تیرے گھر باقی ہیں، ابھی تیرے نام لیوا باقی ہیں، اب اللہ توحید والے باقی ہیں، توحید پرست باقی ہیں، تیرا خالص نام لینے والے باقی ہیں. اللہ نے ان کی لاج رکھتے ہوئے، اللہ نے ان کی لاج رکھتے ہوئے، اللہ نے ان پر رحم کرتے ہوئے اگر عذاب کو ٹالا ہے تو ان بطش ربک لشدید، میرے رب کا عذاب بڑا سخت بھی تو ہے، میرے رب کا عذاب برستا بھی تو ہے نا. ہمیں یہ عقیدے نہیں بنانی چاہیے کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا. اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہواؤں کی وجہ سے یہ سمندری طوفان آ رہے ہیں اور عبداللہ شاہ غازی کی وجہ سے یہ سمندری طوفان رک رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر خطرناک اور شرک پر مبنی کوئی عقیدہ نہیں. اپنی عقیدوں کی اصلاح کیجئے. یہی جنگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، ان کی قوم کا یہی معاملہ تھا. ان کی قوم یہ بات کہتی تھی
کہ یہ سارے کا سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ ستاروں کی وجہ سے ہو رہا ہے، سورج کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ہمارے معبودوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، لات منات عزا ہبل، ان بتوں کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے، اور یہی بت سارا کچھ روک سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب یہ ہواؤں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور موسمی اثرات کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور روکے گا کون؟ عبداللہ شاہ غازی جو ہے وہ روک دیں گے، عبداللہ شاہ غازی اس سیلاب کو روک دیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش جب آتی ہے وہ اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فرمایا کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، مشرکین جب کشتی میں سوار ہوتے تھے تو کس کو پکارتے تھے؟ خالص اللہ کو پکارتے تھے، مخلصین لہ الدین۔ اس وقت ان کو لات بھول جاتا تھا، منات بھول جاتا تھا، عزا بھول جاتا تھا، ہبل بھول جاتا تھا۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ اس پانی کے اندر، اس سمندر کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور کام آ سکتا؟ یہی بات سبب بنی ہے، اکرمہ بن ابی جہل کی ایمان لانے کی سبب یہی بات بنی ہے۔ جب وہ کشتی کے اندر بیٹھے، مکہ مکرمہ سے بھاگ گئے، مکہ فتح ہوا، وہاں سے بھاگ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نہ لگو، اور جدہ سے کشتی میں سوار ہو کر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، پتہ نہیں تھا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، راستے میں کشتی بھور میں پھنس گئی، جہاز ڈوبنے لگا۔ اب سارے کے سارے کہہ رہے بھائی پکارو جس کو پکارنا ہے۔ وہ جو ملاح تھا، جو کشتی چلا رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں کام نہیں آتا۔ کوئی کہتا تھا لات کو پکارو، منات کو پکارو، عزا کو پکارو، ہبل کو پکارو، لیکن وہ کشتی کا جو کشتی بان تھا، وہ جو ملاح تھا، وہ کہنے لگا کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ اس کشتی کے اندر یا اس سمندر کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا۔ تو اکرمہ بن ابی جہل سوچنے لگے کہ اگر کشتی کے اندر ہمیں ہمارے معبود کام نہیں آتے تو خشکی کے اندر ہمیں کیا کام آئیں گے؟ جو وہاں یہاں کام نہیں آتے تو وہاں کیسے کام آئیں گے؟ تو قرآن نے الفاظ نقل فرمائے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فرمایا جب کشتی کے اندر سوار ہوتے اور کشتی ڈاواں ڈول ہوتی، کشتی بھور میں پھنستی، تو اکیلے اللہ کو پکارتے، اللہ تو ہی بچانے والا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جب کشتی کنارے لگ جاتی، اللہ کشتی کو کنارے لگا دیتا، اللہ بچا دیتا، اذا ہم یشرکون، پھر کہتے جی بابا یہ جو عبداللہ شاہ غازی ہے اس نے بچا دیا، میرے رب نے اگر ایک کنارے لگا دیا ہے اور میرا رب اگر آپ کو بچا رہا ہے اور میرے رب نے آزمائشیں ٹال دی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف چلے جائیں۔ وہ یہی بات کہتے تھے ہمارے معبودوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے، ان کی وجہ سے ہم بچ گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا معاملہ یہی تھا کہ لوگوں کو لوگوں سے نکال کر اللہ کی طرف لے کر جانا، لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے کر جانا۔ سامعین محترم، دنیا کے اندر کتنی بد نصیبی ہے، کوئی جانور کسی جانور کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، کوئی جانور کسی جانور کے سامنے بھیک نہیں مانگتا، کوئی جانور کسی جانور کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا، رکوع میں نہیں جاتا۔ یہ انسان ہے جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ کبھی درختوں کے سامنے گرتا ہے، کبھی پتھروں کے سامنے گرتا ہے، کبھی قبروں کے سامنے گرتا ہے، کبھی پیر و فقیروں کے سامنے گرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جنگ اور حضرت ابراہیم کی دعوت یہ تھی کہ لوگوں اپنے رب کو پکارو جو اکیلا ہے، فاطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں، جو ساری کائنات کو چلانے والا ہے اور ساری کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، اس اکیلے رب کو پکارو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن نے ذکر کیا، فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ لوگوں ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں قلب سلیم عطا کیا۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جو شرک اور بدعت اور کفر اور غیر اللہ سے بالکل پاک ہو، اور جس دل کے اندر خالص اللہ کی محبت ہو اس دل کو کیا کہا جاتا ہے؟ قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ دل کی کئی قسمیں ہیں، دل کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک دل یہ ہے قلب سلیم، اور یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو دیتا ہے۔ یہ دل انبیاء کا ہوتا ہے، جس دل کے اندر صرف اللہ کی محبت، جس دل کے اندر صرف اللہ کا ڈر، جس دل کے اندر صرف اللہ کا خوف، جس دل کے اندر صرف اللہ سے مانگنا، جس دل کے اندر صرف اللہ کے سامنے عاجزی انکساری، خشیت، للہیت، رونا دھونا، نظر و نیاز، ہر چیز جس دل کے اندر اللہ کے لیے ہو اس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قلب سلیم عطا کیا تھا۔ اللہ سے دعا مانگا کریں اللہ مجھے اور آپ کو قلب سلیم عطا فرمائے۔
تو یہ قلب سلیم حضرت ابراہیم کو اللہ نے دیا. فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون. قوم کو جب انہوں نے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ افکن آلہۃ دون اللہ تریدون. بھائی یہ جو بت آپ نے بنائے ہوئے ہیں کیا یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں گھڑے؟ اپنے ہاتھوں سے یہ نہیں بنائے تم نے؟ لیکن ایک چیز آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کو سامنے کھڑا کر کے کہتے ہیں یہ میرا مشکل کشا ہے، تو کتنی عجیب بات ہے. یہ سارے بت انسانی ہاتھوں کے بنائے ہوئے، یہ سارے مزارات انسانی ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ ساری قبریں انسانی ہاتھوں کی بنی ہوئی ہیں، یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے بنا کر پھر تم یہ بات کہتے ہو کہ اللہ کے سوا یہ ہمارے معبود ہیں. فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا رب العالمین پر یقین کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے تمہاری کون سی مشکل حل نہیں کی؟ الحمدللہ رب العالمین، فالحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کون ہے تمہاری مشکلوں کو جاننے والا، مشکلوں کو حل کرنے والا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. فرمایا کہ کون ہے جو تمہاری پریشانیاں آئی ہوئی پریشانیوں کو ٹال سکتا ہے، مصیبتیں ختم کر سکتا ہے، بیماریوں کو شفا میں بدل سکتا ہے، حادثات کو روک سکتا ہے، بادلوں کو روک سکتا ہے، ہواؤں کو ٹال سکتا ہے، مشکلوں کو حل کر سکتا ہے. یہ رب العالمین کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ فما ظنکم برب العالمین. اس رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فنظر نظرۃ فی النجوم. قرآن نے یہ کہا کہ ان کا ایک میلہ لگتا تھا سال کے بعد. ہر سال جس طرح ہمارے ہاں عرس لگتے ہیں، بڑی پرانی یہ رواج اور بڑی پرانی رسم ہے. ہر سال شادیاں ہوتی ہیں، 2 3 سال. عرس کا معنی شادی ہے. یہ عرس جو ہے یہ شادی کے معنی میں آتا ہے، اور یہ ایک رسم، قدیم رسم چلی آ رہی ہے. اور اب یہ رسم کہاں ہے؟ اب یہ سارے مزارات اور درباروں پر یہی رسم چل رہی ہے. سال کے بعد کہتے ہیں جی بابا جی کا عرس ہے، اور آپ بابا جی کے عرس پر آئیں گے آپ کی ہر مراد پوری ہوگی. تو یہی وہاں پر چل رہا تھا نظام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سال کے بعد ایک میلہ لگاتی تھی. اس میلے پہ جانے سے پہلے وہ اپنے معبودوں کے سامنے جو بڑا معبد خانہ تھا اس پہ وہاں پر وہ کھانے رکھ کر جاتے تھے. صبح کے ٹائم کھانے پکا کر اپنے گھروں سے لاتے اور کھانے اس معبد خانے میں چھوڑ دیتے، بتوں کے سامنے چھوڑ دیتے، اور دن بھر میلے سے واپس آ کر شام کو کیا کرتے؟ شام کو کھانا کھاتے تھے. اور ان کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ تھا کہ جو کھانا دن بھر ہمارے بتوں کے سامنے رہے گا اس کھانے کے اندر شفا ہوگی. اسی زمانے میں ہمارے سامنے جو ہے نا یہ ختم ہوتے تھے، تو آپ کو بھی یاد ہوگا. اب اللہ کرے کہ یہ رسم ختم ہوئی ہوگی ہو، اب میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے. تو جب ختم ہوتا تھا نا، یہ کسی کا والد مر گیا، والدہ مر گئی، تو وہ کہتے تھے ختم کریں. تو ختم کے اوپر پھر وہ سارے جو کھانے ہوتے تھے وہ اکٹھے مولوی کے سامنے لا کر رکھے جاتے. یہ قورمہ بھی رکھا ہوا ہے، یہ زردہ بھی رکھا ہوا ہے، فروٹ بھی رکھے ہوئے، ساری چیزیں مولوی کے سامنے رکھی ہوئی. اور پھر مولوی صاحب کو کہا جاتا تھا مولوی صاحب اب دعا کرو. اب بتلائیں اتنی مرغن غذائیں سامنے ہو، بندے سے دعا ہوتی ہے؟ کھانا سامنے ہو نماز نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا سامنے آ جائے تو نماز پڑھو پہلے، کیونکہ نماز کے اندر خیال آئے گا کھانے کا کہ کھانا کھانا ہے. تو اس لیے پہلے نماز پڑھ لو، پہلے کھانا کھا لو، پھر جا کر نماز پڑھ لو. اب یہاں پر کیا ہے؟ بخشوانے کے لیے سامنے جو ہے کھانے طرح طرح کے سجا لیتے. اب وہ کھانے رکھ کے چلے گئے. اب شام کو واپس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا آپ بھی ہمارے ساتھ میلے میں چلیں. آپ کو بھی کبھی دعوت کوئی دے سکتا ہے جناب ہمارے ساتھ چلیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی میں تو نہیں جا سکتا. حضرت ابراہیم نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں. یہ توریہ سے کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میری کیفیت نہیں کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں. فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون. حضرت ابراہیم، وہ قوم چلی گئی میلے میں، حضرت ابراہیم چلے گئے معبد خانے میں. ان کا جو بت خانہ تھا اس کے اندر چلے گئے. تو وہاں جا کر وہ جو بت تھے ان کو کہتے ہیں قال الا تاکلون، بھائی یہ کھانا اتنے رنگ برنگے سامنے کھانے پڑے ہوئے، کھاتے کیوں نہیں؟ بھائی کھانا کھاؤ. ما لکم لا تنطقون، اچھا بھائی کھانا کھاتے نہیں تو بولتے کیوں نہیں؟ بولو بھی تو صحیح میرے ساتھ، تمہارے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، تم میرے ساتھ کیوں نہیں بات کرتے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، حضرت ابراہیم نے کلہاڑا اٹھایا اور اٹھا کر ان کو مارنا شروع کر دی، ان کو کاٹنا شروع کر دیا. آپ یقین جانیے کہ شرک کے خلاف جب تک یہ انداز جو حضرت ابراہیم نے اپنایا ہے یہ جب تک نہیں اپنایا جائے گا شرک کبھی ختم نہیں ہو سکتا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لائے اور مکہ فتح ہوا، آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اور آپ اس لاٹھی سے
بتوں کو توڑ رہے تھے. جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ایک ایک بت کو آپ گرا رہے تھے اور ساتھ ساتھ فرما رہے تھے حق آ گیا ہے, باطل مٹ گیا ہے. اور باطل آیا ہی مٹنے کے لیے ہے. باطل ہمیشہ مٹ کر رہتا ہے. جب توحید آتی ہے, اہل توحید آتے ہیں, تو اہل توحید یہی کام کرتے ہیں کہ شرک کے یہ جو بڑے بڑے اڈے ہیں اور جہاں اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کیا جاتا ہے, اس کو ختم کرنا اہل ایمان پر ضروری ہوتا ہے, لازم ہوتا ہے اس کو ختم کر دیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ختم کیا, ان بتوں کو توڑ دیا. فَاقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے معاملات کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ اتنے میں وہ قوم آئی اور قوم نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے, ہمارے معبود تو الٹے پڑے ہوئے ہیں. وہ جو ہمارے مشکل کشا تھے سارے کے سارے جو ہیں اب مشکل میں ہیں. وہ جو ہمیں زندگی دیتے تھے آج خود موت کے منہ میں چلے گئے ہیں. جو ہمارے ہاتھ اور بازو تھے آج ان کے ہاتھ اور بازو کٹے ہوئے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کس نے کیا ہوگا؟ تو فوری طور پر ذہن آیا کہ وہ جو ابراہیم تھا نا, وہ ابراہیم یہ باتیں کیا کرتا تھا کہ ان کی عبادت ٹھیک نہیں ہے, تو انہوں نے یہ کام کیا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے بھاگے. قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم. قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم کو پکڑ لیا اور پکڑ کر انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم اب تجھے ہم کدھر ڈالیں گے؟ آگ میں ڈالیں گے تجھے. باپ بھی آگ میں ڈالنے کو تیار, خاندان بھی آگ میں ڈالنے کو تیار, بادشاہ وقت بھی آگ میں ڈالنے کے لیے تیار. کیا خیال ہے حضرت ابراہیم نے ایک لمحہ کے لیے کوئی ایسی بات کی ہے کہ جس سے توحید میں خلل آئے یا حضرت ابراہیم کی جان بچ جائے؟ اپنے موقف پر ڈٹے رہے, کہنے لگے جو مرضی ہے تم کر لو, میرا رب اکیلا ہے, میرا رب اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ کوئی حاجت روا نہیں ہو سکتا, اس کے ساتھ کسی اور کو ہم نہیں ملا سکتے ہیں. تو ان قوم نے پکڑا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دی. اور روایات میں یہ بات آتی ہے کہ کئی دن تک آگ جلتی رہی, اور جس کسی کا کوئی نذرانہ ہوتا وہ یہ نظر مانتا تھا کہ میری یہ نظر پوری ہو جائے, میں ابراہیم کے لیے اتنی آگ جو ہے اکٹھی کروں گی, اتنے میں لکڑیاں اکٹھی کروں گی, اتنے دن میں لکڑیاں وہاں پر ڈالوں گی. کئی دن تک آگ کا الاؤ جلتا رہا, اور کئی دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا, منجنیق کے ذریعے پھینکا گیا. تو وہ رب جس نے آگ کو جلانے کی طاقت دے رکھی ہے, جو آگ کو جلانے کی قوت دے رکھی ہے, اس نے کیا کہا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. میرے رب نے یہ بات کہی, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر ہو جا, اور ابراہیم کے لیے اس انداز سے ہو جا کہ ابراہیم کو یہاں پر ٹھنڈک بھی محسوس نہ ہو اور گرمی بھی محسوس نہ ہو. حضرت ابو الکلام آزاد جو ترجمہ کرتے ہیں وہ بڑا عجیب ہے. وہ فرماتے ہیں اے آگ میرے ابراہیم کے لیے اس طرح ہو جا جس طرح ایک بچے کے لیے ماں کی گود ہوا کرتی ہے. جس طرح بچہ ماں کی گود میں خوبصورتی کے ساتھ رہتا ہے اور پیار و محبت کے ساتھ رہتا ہے, بغیر کسی ڈر و خوف کے ساتھ رہتا ہے, اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ایسے ہو جا. دیکھیں قرآن کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. قلنا یا نار کونی بردن. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے اے آگ بجھ جا, اے آگ بجھ جا. آگ بجھ جاتی, لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آگ تو بجھ گئی تھی ابراہیم اس لیے بچ گئے. اللہ نے فرمایا نہیں, آگ کا الاؤ یوں ہی جلتا رہے گا, آگ یوں ہی گرم رہے گی. باہر والوں کے لیے آگ کا یہی معاملہ رہے گا, لیکن جو ابراہیم بیچ میں جائے گا اس کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جائے گی, اس کے لیے آگ سلامتی بن جائے گی. وہ رب جو آگ کو جلانے پر قوت رکھتا ہے, اسی رب نے آگ کو کیا کر دیا؟ ٹھنڈا کر دیا. اس کے اندر جو قوت اور طاقت جلانے کی تھی میرے رب نے ختم کر دی. اسی لیے میرے خیال میں اقبال نے کھڑے ہو کر وہاں پر کہا تھا, یا اس نے اپنے انداز سے, یہ شاعر لوگ بڑی عجیب بات کر جاتے ہیں, اس نے کہا ہو آج بھی براہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. کہ آج بھی ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہو علیہ السلام تو آگ آج بھی جو ہے گلستان کا روپ پیدا کر سکتی ہے. اہل ایمان کے لیے یقینی بات یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو, اللہ پر توکل مضبوط ہو, اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو, تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست دے سکتی. جب آپ کا تعلق اللہ سے کمزور ہوگا, جب آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا, تو پھر مکھی بھی آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے, مچھر بھی آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے.
پھر ہر چیز آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے. جب آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سلامتی کے ساتھ آگ سے نکالا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی. پھر اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں, اسی سورہ مبارکہ کے اندر فرمایا حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ ربی حب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے کوئی اولاد عطا کر, اور اولاد بھی صالح بیٹا مانگا. فبشرناہ بغلام حلیم, تو اللہ تعالیٰ نے ایک بردبار بچے کی بشارت دی, بردبار بچہ. لیکن اللہ تعالیٰ اب دے رہا ہے, خالی بچہ نہیں دے رہا, بردبار, حلیم التبع, تابع فرما بردار, والدین کا اطاعت گزار, محبت کرنے والا. اللہ اکبر. حضرت اسماعیل کی کیا قربانیاں حضرت اسماعیل کی. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی, ایک اور پریشانی آ گئی, ایک اور آزمائش آئی. جب یہ بچہ کھیلنے چلنے کی عمر کو ہو گیا, یہ جو وقت ہوتا ہے نا بچے کا, جب باپ کی انگلی پکڑ کر بچہ چلتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوتا ہے, محبت کی انتہا ہوتی ہے والدین کی اس وقت بچے کے ساتھ. اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم اب اس کو کیا کر دے, تو ذبح کر دے, اب اس کو ذبح کر دے. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اب جہاں تک حضرت ابراہیم کی بات تھی تو حضرت ابراہیم نے ہر قربانی قبول کی, لیکن اب اپنی بات نہیں ہے, اب بیٹے کی بات بھی ہے. اب بیٹے سے جا کر پوچھا کہ بیٹے میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں, خواب کے اندر ذبح کر رہا ہوں, تیرا کیا خیال ہے. یاد رکھیں کہ انبیاء کی خواب بھی وہی ہوتی ہے, انبیاء کی خواب بھی دین ہوتا ہے. یہ خواب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے دکھلائی, یہ وہی تھی کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کریں. تو بیٹا اگر ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا ابا جان ماں کو بھی آپ نے چھوڑ دیا, مجھے بھی آپ نے چھوڑ دیا, کہاں جنگل میں پھینک کر آ گئے تھے, اب ہم اگر بچ گئے ہیں تو آپ ہمیں ذبح کرنے کے لیے آ گئے. اللہ اکبر. بیٹا بھی حضرت اسماعیل تھا, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند, کس نے سکھائی؟ یہ سکھانے والی وہ ذات تھی نا جس نے اوپر سے اس کے ذہن میں ڈالا کہ ابراہیم نے میری خاطر قربانیاں دی ہیں, تم ابراہیم کی خاطر قربانیاں دو. ابراہیم میرا مطاع اور میرا فرما بردار گزرا ہے, تم ابراہیم کے مطیع اور فرما بردار گزرو گے. یاد رکھو جو رب کا فرما بردار ہوتا ہے ساری دنیا اس کی فرما برداری کرتی ہے, جو رب کا نافرمان ہوتا ہے ساری دنیا اس کی مخالفت کرتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے فرما بردار تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو فرما بردار کر دیا. تو بیٹے نے جواب کیا دیا؟ تاریخ کا یہ جواب آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یا ابت افعل ما تؤمر, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جی چھری اٹھائیے, گردن بیٹے کی حاضر ہے کٹنے کے لیے. یہ گردن حاضر ہے کٹنے کے لیے, آپ کیوں اس بات کو پوچھ رہے ہیں؟ یہ گردن حاضر ہے, جس طرح مرضی ہے کاٹ دیجئے. اللہ اکبر. یہ جو اطاعت کا جذبہ تھا, یہ جو فرما برداری کا جذبہ تھا, یہ جو محبت کا جذبہ حضرت اسماعیل کے اندر تھا, روئے زمین میں یہ جذبہ کسی کے اندر نہیں ہو سکتا. اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ حضرت ابراہیم کی قربانیاں تھی. حضرت ابراہیم کا اللہ کے ساتھ لازوال تعلق تھا, اللہ کے ساتھ گہرا تعلق تھا, جس کی بنیاد پر یہ قربانی دی گئی. اور فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. فرمایا کہ پھر اللہ ان کی جگہ پر ایک دمبے کو لے آیا اور قیامت تک پھر میرے اللہ نے اس قربانی کو جاری کر دیا. یہ وہ قربانی کی بنیاد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈالی, اور قیامت تک یہ قربانی 10 ذی الحجہ کو مسلمان کریں گے. شوق سے, ذوق سے, جذبے کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اللہ کی محبت کے ساتھ, رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنی قربانیاں تلاش کیجیے. جانوروں کو تلاش کیجیے, اچھے جانور تلاش کیجیے, اور پھر اللہ کے نام پر ان کو ذبح کیجیے. کوئی راستہ ایسے نہ تلاش کرے نکلنے کا. یاد رکھیں قربانی, میں نے ایک مرتبہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا, قربانی کا نصاب کوئی نہیں ہوتا. قربانی کا نصاب, اس قربانی کا نصاب کیا ہو سکتا ہے؟ محبت کا بھی کوئی نصاب ہوتا ہے؟ محبت کا کوئی نصاب نہیں ہوتا, اس لیے قربانی کا کوئی نصاب نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی بندہ قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے قرض لے سکتے ہو تو تم اگر اللہ کے اس معاملے کے لیے قرض لوگے تو اللہ تعالیٰ خود ادائیگی کی صورت پیدا کر دے. ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے قرض لیتا ہے اور ذاتی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, تو یہ اللہ کا معاملہ ہے. اور قربانی اور اظہار اور محبت کا معاملہ ہے, اس میں کوئی پیمانہ نہیں ہوتا. اس سے فرار حاصل نہ کریں, اس کے لیے کوشش کریں, محنت کریں. ہر شخص ہر سال ایک قربانی ہر خاندان پر لازم ہوتی ہے. ایک قربانی آپ کریں گے, 2 3 4 کریں وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن ایک قربانی آپ پر واجب ہے جو ہر بندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.